सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सानिया रज़ा कौर और पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। घर में अगर 60 साल की बुढ़िया नमाजी है तो बेटियां बेनमाजी हैं, बहुएं बेनमाजी हैं, सब की सब बेनमाजी भरी पड़ी। क्या बताओ ऐसे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको बगदाद का एक वाकया सुनाता हूं। तवज्जो है ना आपकी? बगदाद में हलाकू खान हुक्मरां था और हलाकू खान ये मुसलमानों का अव्वल दर्जे का दुश्मन था। एक रात हलाकू खान ने ख्वाब देखा कि मैं मुसलमानों के कटे हुए सरों के मीनार पर बैठकर मुसलमान की खोपड़ी में शराब पी रहा हूं। मुसलमानों के कटे हुए सरों का मीनार और उसकी चोटी पर बैठकर मुसलमान के सर में खोपड़ी में शराब पीता हूं। जब सुबह दरबार लगा, उसने नजूमियों को, काहिनों को, जोशियों को बुलाया और बुलाकर कहा, दरबारियों, मैंने कल रात ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? तो फौजियों ने कहा, सिपा सालारों ने कहा, वजीरों ने कहा कि बादशाह सलामत, ख्वाब की ताबीर को एक तरफ रखिए, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके ख्वाब को हकीकत में बदल कर दिखला दें। क्या आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब को हम सच कर दिखलाएं? वो मुसलमानों का दुश्मन पहले ही था। उसने कहा, क्या यह सही हो सकता है? फौजियों ने कहा, हां कहें आप तो हम करके दिखला दें। हलाकू खान ने कहा, जाओ मुसलमानों की ऐसी आबादी ढूंढो जहां एक ही हमले में मुसलमानों के इतने सर मिले कि उनके सरों का मीनार बनाया जा सके, और फिर मीनार के ऊपर मुझे चढ़ाओ और उस पर बैठकर मुसलमान की खोपड़ी में मैं शराब पीऊं। फौजियों ने राय मशवरा किया और तय हुआ, चलो बगदाद पर हमला करते हैं। बगदाद मुसलमानों का मरकज, बगदाद में मुसलमानों की अक्सरियत, बगदाद में एक ही हमले में इतने सर हमको आसानी से मिल जाएंगे। अब हलाकू खान की फौज रवाना हुई, बगदाद की तरफ जब चल पड़ी, बगदाद के लोगों को पता चला, जानते हो वो कैसे लोग थे? उनके नेम प्लेट मुसलमानों वाले थे, वो पैदा मुसलमान माओं की कोख से हुए थे, वो अपने आप को कहलाते मुसलमान थे, लेकिन इस्लाम से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। वो जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ते थे, वो ईद बकरा ईद की 2 रकात नमाज पढ़ते थे, वो खुशियां मनाते थे चंद दिनों, चंद बड़ी रातों में, अलावा उसके इस्लाम पर वो अमल नहीं करते थे। न लिबास हुजूर की सुन्नत के मुताबिक था, न चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक था, न इखलाक हुजूर की सुन्नत के मुताबिक था, न किरदार हुजूर की सुन्नत के मुताबिक था, बल्कि वो ईसाइयों के रंग में रंग चुके थे। उनके यहाँ शादियां भी ईसाइयों की तरह होती थी, उनके यहाँ रुखसती भी ईसाइयों की तरह होती थी, उनके लिबास भी ईसाइयों की तरह थे, उनका खान पान भी ईसाइयों की तरह था, उनका रहन सहन भी ईसाइयों की तरह था। जब नाम बताते थे तो पता चलता था कि मुसलमान हैं, वरना किसी एंगल से मुसलमान नजर नहीं आते थे। जब उन्हें पता चला हलाकू खान की फौज हमको हलाक करने आती है, वो भागते हुए आते हैं एक अल्लाह के वली की बारगाह में, जिनका नाम अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह था। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे। लोगों ने आकर कहा, हुजूर हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें ये पता चला है हलाकू खान की फौज आ रही है, हमारा सर काटने आती है, हमें कत्ल करने आती है, आप अल्लाह के वली हमको बचा लीजिए। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो, अल्लाह ने तुम्हारी जान बख्श दी तो तुम कुरान की पाबंदी करोगे, शरीयत की पाबंदी करोगे, नमाज की पाबंदी करोगे, माह रमजान के रोजे नहीं छोड़ोगे, हुजूर की सुन्नत वाला लिबास पहनोगे, अपने चेहरे पर दाढ़ियां सजाओगे। जान पर बनी थी क्या करते? एक जबान होकर सबने कहा, हमें बस बचा लीजिए, हम वादा करते हैं अगर जान बच गई हम कभी गुनाह के रास्ते पर नहीं जाएंगे, यहूद और नसारा का लिबास उतार फेंकेंगे, हम हुजूर की सुन्नत को अपनी जिंदगी के सांचे में डाल लेंगे। हर किसी ने एक जबान होकर कहा। अल्लाह के वली ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ये कहकर जानते हो अल्लाह के वली ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं की। उसके बाद आपके पास एक पानी
پانی کا پیالہ تھا جس سے پانی پیتے تھے، جس سے وضو کرتے تھے، آپ نے اس لکڑی کے پیالے کو زمین کے اوپر الٹا رکھ دیا، آپ نے پلٹ کر پیالے کو رکھ دیا۔ ہلاکو خان کی فوج آتی ہے، عراق کا چپا چپا چھان مارتی ہے، لیکن انہیں بغداد شہر کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک دن بھٹکتے رہے، 2 دن بھٹکتے رہے، 3 دن بھٹکتے رہے، انہیں بغداد کہیں نہیں ملتا ہے۔ آخر بغداد ملتا تو ملتا کیسے؟ اللہ کے ولی نے پیالے کے نیچے بغداد کو چھپا رکھا تھا، انہیں بغداد نہیں ملا۔ واپس خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ واپس گئے تو ہلاکو خان کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے گئے تھے، خالی ہاتھ کیوں آئے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم کیا کرتے، ہمیں تو بغداد ملا ہی نہیں، پتہ نہیں زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا، ہم نے ڈھونڈا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہلاکو خان نے دوبارہ فوج کو روانہ کیا، اور بڑا لشکر لے کر جاؤ، اپنے ساتھ بغداد کے گلی کوچوں کے ماہرین کو لے کر جاؤ، اب کی بار خالی ہاتھ مت آنا۔ اب دوبارہ فوج روانہ ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلا، پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، آ کر کہتے ہمیں بچا لیجئے، اب تو فوج اور زیادہ ہے، منصوبے پہلے سے خطرناک ہیں، آپ ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ کے ولی نے کہا میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ نے تمہاری حفاظت کی، لیکن تم اپنے وعدے سے پلٹ گئے، تم میں سے کوئی نمازی نہ بنا، تم میں سے کوئی دیندار نہ بنا، تم میں سے کوئی مسجد میں آنے جانے والا نہ بنا، تم جس رنگ میں پہلے سے رنگے تھے آج بھی وہی رنگ تم پر چڑھا ہے، تم سدھرنے کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ جان پر بنی تھی کیا کرتے؟ سب نے ایک زبان ہو کر پھر وعدہ کیا اس بار بچا لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں اب سدھر جائیں گے، اب توبہ کر لیں گے، اب نمازی بن جائیں گے۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لکڑی کے پیالے کو پھر زمین پر پلٹ دیا۔ ہلاکو خان کی فوج آتی ہے، 1 ہفتے تک بھٹکتی رہی، انہیں بغداد شہر کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد تھکے ماندے واپس جاتے ہیں۔ ہلاکو خان نے اب 20,000 کی فوج روانہ کی، کہا اس بار اگر مسلمانوں کے سر کاٹ کے نہیں لاؤ گے، اے فوجیوں سن لو، میں تمہارے سروں کو کاٹوں گا، میں اس کا مینار بناؤں گا، اور تمہاری کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ اب مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اب یا تو مسلمانوں کے سر لاؤ یا تو تم مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہلاکو خان نے تیسری بار فوج کو روانہ کیا۔ اب فوج تیسری بار حملہ ور ہوئی، لوگ پھر بھاگتے ہوئے آئے اللہ کے ولی کے پاس، آ کر عرض کرتے حضرت بچا لیجئے، 20,000 کی فوج آ رہی ہے، اب لگتا ہے بچنا مشکل ہے، بچا لیجئے۔ اللہ کے ولی نے تیسری بار بھی کہا لوگوں جب جان پر بڑھتی ہے تو میرے پاس آتے ہو، اور جان بچ جاتی ہے تو پھر گناہ کی طرف چلے جاتے ہو، تم سدھرنے کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم شریعت اور دین کے پابند کیوں نہیں بنتے ہو؟ لوگوں نے پھر کہا بس اس بار بچا لیجئے، 2 مرتبہ غلطی ہو چکی، اس بار بچا لیں، آخری موقع دیں، آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، اس بار بچا لیں۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں دعا کرتا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی، لکڑی کے پیالے کو زمین پر پلٹنا چاہتے تھے، غیب سے آواز آئی احمد جام اب اس پیالے کو نہ پلٹ، اب انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے احمد جام، ہلاکو خان صرف وقت کا بادشاہ نہیں، میرا عذاب ہے جو میں نے بغداد والوں پر مسلط کر دیا۔ پہلی 2 مرتبہ تیری دعا کی برکت سے میں نے ان کی جانیں بخش، لیکن احمد جام جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، اگر تو 100 بار دعا کرے اور میں 100 بار ان کی جانیں بخشوں پھر بھی یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ اے احمد جام اب انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور ان کے ساتھ تو بھی جام شہادت نوش کرنے کو تیار ہو جا۔ ان بغداد والوں کے ساتھ احمد جام تجھے بھی شہید ہونا پڑے گا۔ اللہ کے ولی روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ ہلاکو خان کی فوج آئی، نہ بوڑھا دیکھا، نہ بچہ دیکھا، نہ بیمار دیکھا،
نہ عورت دیکھی، جہاں کوئی مسلمان ملا اس کی گردن کو کاٹا ہے، اس کے سر کو جمع کیا، جسم کو پھینک دیا۔ تاریخ گواہ ہے، بغداد کی گلیوں میں ہلاکو خان کی فوج نے مسلمانوں کے خون کی ہولی اور ندیاں بہا دی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، صرف گناہگار اور سیاہکار نہیں مارے گئے، آپ نے سنا ہوگا گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ اللہ کے ولی احمد جام رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب عذاب بروں پر آتا ہے نیک بچ نہیں پاتے ہیں، جب کشتی سمندر میں ڈوبتی ہے اس میں موجود نمازی بھی ڈوب جاتا ہے۔ آج ہماری بستی میں اگر لوگ شراب پی رہے ہیں، اگر لوگ ڈرگز لیتے ہیں، اگر لوگ جوا کھیلتے ہیں، آج لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، آج لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ہم آنکھ بند کیے بیٹھے ہیں، ہم مفت تک نہیں کرتے، تو تیار رہیے جب مصیبت و بلا ان پر ٹوٹے گی ہم بھی بچ نہیں سکیں گے۔ ہماری پوری کی پوری بستی جو ہے تباہی بربادی کا شکار بن جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہو، عرس پاک میں آئے ہو، ایک مبارک شب میں آئے ہو۔ آج 15 تاریخ لگ چکی ہے اور جانتے یہ تاریخ وصال ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی، میرے نبی کے نواسے کی تاریخ وصال ہے، امام زین العابدین کے بیٹے کی تاریخ وصال ہے۔ آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا، میں جب آیا تھا اللہ کے ولی کے عرس میں میرا دامن گناہوں سے داغدار تھا، جب میں آیا تھا میں بے نمازی تھا، جب میں آیا تھا گالیاں بھی دیتا تھا، جب میں آیا تھا ماں باپ کا دل بھی دکھاتا تھا، جب میں آیا تھا فلموں کا شوقین بھی تھا، جب میں آیا تھا تو دامن گناہوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن آج اللہ کے ولی کی بارگاہ سے جب میں لوٹوں گا تو میں یہ طے کر کے لوٹوں گا، آیا تھا تو گناہ سے داغدار دامن لے کر آیا تھا، اب داغ کو یہاں سے دھو کر نکلوں گا، اور اب زندگی گزرے گی تو طبیعت کے مطابق نہیں گزرے گی بلکہ گزرے گی امام الانبیاء کی شریعت کے مطابق گزرے گی۔